بالحاء والسين والياء والنون، بالحاء والسين والياء والنون، طهرت ثغري بنطق الحاء والسين، طهرت ثغري بنطق الحاء والسين، وصنت حنجرتي بالياء والنون، وصنت حنجرتي بالياء والنون. الحاء حرف غرام نطقه قدر، الحاء حرف غرام نطقه قدر، يميتني كيفما. می‌فرمایید. اخیراً تصحیح شده و به این صورت و دلیل میاره که متابعت در امر خیره، متایعت در امر شره. حالا جمع بکنه آدم چه صورتی؟ أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو نسخے ہیں اور جو ہم جس سے نسخہ برداری کی گئی ہے وہ جس میں واقعا نقل ہو یا اجتہادی ہو نقل، جیسے کہ آپ عرض نقل کر رہے ہیں، متابعت یا مطابعت یعنی پیچھے چلنا، چاہے اچھے کام کے لیے ہو چاہے برے کام کے لیے. اور مجھے جہاں تک ذہن میں آ رہا ہے قرآن میں دونوں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تابعت صرف خیر کے لیے ہے. ہاں اگر نسخہ بدل منقول ہو یعنی ایک کے بعد ایک سے نقل کیا ہے لیکن دو الگ الگ جملوں کو نقل کیا دو الگ الگ لوگوں نے، جیسے حاربت و جاہدت، اچھا یہ کہ دونوں کو استعمال ہے کیونکہ نتیجے میں یا یہ ہے جملہ ہے یا وہ جملہ ہے. لیکن اگر اجتہادی بھی روشن نہ ہو، جیسے کہ آپ نے بیان کیا، یہ اجتہادی ہے کہ لغتاً اور عرفاً، حتیٰ قرآن کریم میں بھی جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا مطابعت اتباع یہ دونوں میں استعمال ہوتے ہیں، خیر میں بھی اور شر میں بھی. یہاں شاید اتنی احتیاط کی ضرورت نہ ہو، یا میری نظر میں جیسے یہ اجتہادی ہے حسی جیسے حاربت کی میں نے دیکھا ہے کسی چھپی ہوئی چیز میں کہ حاربت کی جو جہادت کی جگہ جاہدت ہے جہد موضوع اقتضا میکنه اینجا جاهدت نباشه. حکم موضوع کی مناسبت سے جاہدت آئے جیمی کے ساتھ نہیں ہو سکتا مقدس یعنی تاکہ جہاد مقدس انکار ہے. آخه مناسبت حکم موضوع یعنی مناسبت حکم موضوع عادتاً ہونی چاہیے. جی قتل داره کیونکہ قتل ہے جاہدت کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتا یہ، حاربت میسازه اور لہذا قتل کے ساتھ جاہدت ہے اور حاربت اس قتل کے ساتھ اس کی بہرحال ایک سنخیت ہے. لیکن جاہدت بہائے جیمی یہاں عام طور سے مشکل ہے کہ اس کو قتل کے ساتھ جمع کیا جائے. لہذا اگر نقل منقولی ہے تو وہاں احتیاط ہے، لیکن اگر نقل اجتہادی ہے تو وہاں اتنی احتیاط نہیں. زارہ عاشورہ میں تقریباً 7-8 جگہ یہ ہے کہ
ساتھ عاشورہ میں 8 جگہ ایسا ہے کہ شاگرد یعنی شیخ طوسی اور شیخ مفید اور شیخ ابن قلوبے آپس کے نقلوں میں ان کے اختلاف ہے. یہاں اگر انسان احتیاط کرنا چونکہ اس سے قانون نقل کیا ہے کہ ایک شخص اس کو بھی پڑھ لے اور اس کو بھی پڑھ لے. بله تبیان الصلاة و کتاب‌های دیگه مختلف کلمه خمس بعضا من خمس آمده بعضا من خمستن هیچ اشکال هذا اولا و ثانیا بعد از و تشهد و سنتون و تکبیر هم در بعضی از روایات آمده و تکبیر بله خواستم که از منظرتون اما خمس با خمس اور خمسہ این مکرر تو ان کی روایات میں نقل ہے در لا تعاد جاهای دیگه ایضا دوسری جگہوں پہ بھی. ببینید یہاں فرق نہیں. لحاظ ایک لغت عرب میں خصائصی که خصوصیت یہ ہے کہ فارسی نیست جو فارسی میں نہیں یا خیلی نادر یا نادر ہے. لغت‌های دیگر رو نمیدونم یک فن ممکن دوسری لغتوں میں ہو لبانوں مثلا ایک لفظ کا ہے معنای اون لفظ ضمیر رو برمیگرده کبھی کبھی معنی کے اوپر مثال کے طور معنی کی طرف ضمیر کو پلٹتی ہے یا مثال کے طور لفظ مذکر ہے معنی مؤنث ہے تو برعکس بھی ضمیر پلٹ سکتا ہے. معنی خصلت خمس کا مطلب خصال کے معنی خصلت که جمع مؤنث و خمس في ثلاث و7 بعده ذكر أنث بعكس ما اشتهر 7 ليال و8 أيام و8 ایام. شده به لحاظ خصال خمس جو کہا گیا وہ خصال 5 خصلتوں کی لحاظ سے گفته شده به خمسہ بھی کہا گیا عموم کی 5 چیزوں کی لحاظ 5 تا امر 5 چیز حکم ہے شرط و جزء که مذکر جو مذکر ہے. لہذا فارسی میں دونوں چیز عربی میں دونوں چیزیں ہو فقط سکتی چیزی که هست خود همون روایات لیکن خود ہی ان روایات میں چیز لا تعاد لا تعاد میں همجور که فرمودید جیسے کہ آپ مختلف هم نقل مختلف آیا ہے یعنی خمس اور خمسہ کے علاوہ بھی دوسری چیزیں نقل یہ مسائل مشکل نہیں رکھتے پریشان نقل به معنا جو نقل معنی بھی ہے علیہ السلام اجازه داده خود ائمہ اذا اردت معنا نے بھی اجازت حضرت عرض کرد اگر ارادہ رکھتے ہو معنی کا اشکال نہیں ہے حضرت نے اجازت دی. خود این الفاظ من گاهی نمیتونم حفظ کنم حضرت سے کہا کہ اما مطلب رو نقل میکنم فرمودن اذا میں اردت آپ کی معنا ان اشکال الفاظ نداره. کو کبھی کبھی یاد نہیں رہتے لیکن معنی یاد رہ جاتے ہیں. ہم اگر معنی نقل کریں حضرت کا اشکال نہیں ہے. تم ہمارے اگر اصل کلمات کو نہیں بیان کر سکتے تو کلمات کو معنی کو بھی ادا کر سکتے ہو. از نظر ظهور عرفی اگر ظہور عرفی میں مترادف ہے ولو مترادف قریب ہو تو اشکال نہیں ہے. این چیزا زیاد اور اس طرح کی چیزیں روایت میں بہت ہیں قرآن نیست بہت قرآن میں نہیں ہے. تو نهج البلاغه و صحیفه سجادیه صحیح شاید نباشه شاید صحیفہ میں سجادی اور نہج البلاغہ میں نہ ہو لیکن روایات میں بہت ہے اشکالی هم نداره. اور اشکال بھی نہیں ہے. نه تکبیر که مسلم از ارکان نماز تکبیر ارکان نماز میں فقط سے یه بحثی هست ایک بحث یہ ہے کہ کسی اگر تکبیر جهلا نمیگفت مثلا جہلن تکبیر کو مرحوم اخوی رضوان مثلا الله علیه بھائی کے زمانے میں اس سے سوال ہوا تھا فرمودن چرا لا تعاد نگیره تکبیر رو کیوں لا تو تکبیر کو نہیں فقها شامل غالبا کر. نمیگن اینو قبول ندارن فقہا عام طور سے اس کو قبول که نباشه این اصلا نماز نی کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر تکبیر نہ ہو تو نماز نہیں ہے اگر نہ ہو. بعض فقہا کا نظر بھائی نے یہ کہا تھا کہ تکبیر جزء ہے ان 5 میں سے نہیں لہذا شاید تعاد لا تعاد الا من صلاة الا بالطہور الوقت الرکوع والسجود والقبلہ. یہ 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں. حالا قدر متيقن قاصر ہے قدر غالبا یعنی عروه و عروہ اور دیگر علماء اس کو قبول نہیں جاہل بود حتی قاصر کہ کوئی جاہل تھا اور تکبیر نہیں کہتا تھا. مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے سوال کیا کسی از بلوغش تا چند سال بعد بالغ ہونے سے تکبیر اول نماز اللہ اکبر بگه تکبیر نہیں کہتا. شروع میکرد بسم الله مثلا الرحمن کوئی الرحیم بالغ ہونے سے لے کے کچھ سال تک
ایسے ہی نماز پڑھ. فتوا دادن نمازش درسته. اور بھائی نے کہا تھا کہ نماز ظاہری وہ جائز ہے، اس کی نماز صحیح ہے، اما غالباً لیکن غالباً متاخرین قبول نہیں کرتا، شاید اسی لیے. نه اما در تکبیر من ندیدم. مجھے تکبیر میں نہیں معلوم کسی نے اس کے خلاف. قاصر و مقصر، قاصر و مقصر بحث ایک بہت طولانی بحث ہے. یه فقیه واحد یه جا گفته قاصر و مقصر مثل همه، یه جا گفته فرق داره با هم. خود ایک شخص کے قاصر و مقصر کی ڈیفینیشن سے بہت اختلاف، لہذا ادلے سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ قاصر اور مقصر فرق نہیں پڑتا. جیسے کوئی انسان قصر کی جگہ پر پوری پڑھ لے، یا مثال کے جہاں جہر پڑھنا تھا بلند وزن اخفات کے ساتھ پڑھے یا برعکس. دلائل سے ہمیں یہ معلوم ثابت ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ فرق نہیں پڑتا، کچھ جگہ البتہ کلن مختلف جگہوں پہ مختلف. ایک فقی بھی ممکن ہے کہ ایک جگہ پر قاصر کی الگ بات کہے اور مقصر کے لیے الگ بات کہے، یا اس کا برعکس کہے. بله. یه وقت آدم میشناسه این آدم کسی وقت اس کو پہچانتا ہے کہ یہ نہیں تھا اچھا آدمی، اور خیرن کہتے ہیں، قصد کرے اسلام کا قصد کرے. خدا یہ مسلمان تھا، کافر نہیں تھا. یہاں پہ کوئی مشکل کوئی خود خدا نے اسم خیر گذاشته، پول پیسے کے لیے خیر، ان ترک خیر للوالدین والاقربین، الوصیۃ الوالدین والاقربین، تو وہاں پر پیسے کے لیے خیر کا لفظ خدا نے سن. ایک انسان جانتا ہے کہ چور تھا، فاسق تھا، ضروری نہیں کہ یہی خود یہی کہتے خدا اس کی مغفرت کرے، خدا اس کے اوپر رحمت کرے، اشکال نہیں ہے. ضروری نہیں کہ یہی جملہ کہے کہ اللہم انی لا نعلم منہا الا خیرا، ضروری نہیں. دوسرا جملہ بھی کہہ سکتے، لیکن اگر کہے تو یہ خیرن اسلام کے معنی نحو اضافی نسبت کے لحاظ سے اشکال نہیں. یعنی دین کی نسبت ہم اس کو سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، اسلام کے علاوہ نہیں دیکھتے، نہیں اس قصد سے کہے. اور اگر نہیں جانتا، نہیں پہچانتا ہے اچھا تھا برا تھا، تو ہم یہی کہیں کہ مسلمان تھا، یہی کافی ہے. معلوم کہ اون کے بالاتر ہے، وہ تو زیادہ بہتر چیز ہے. همین یہی مسئلہ. بله اشکال نداره. جی صحیح کہہ رہے ہیں، اضافی ہے یعنی نسبتی ہے. عرض کردم لازم نہیں الا اون رو، میں نے عرض کیا کہ ضروری ہے کہ یہی پڑھے، خدا رحمش کن، خدا رحمت کرے، خدا اس کے اوپر مغفرت نازل، کوئی بھی دعا پڑھ دے، ضروری نہیں کہ وہی جو جملہ. لیکن وہ جملہ بھی لا نعلم منہ الا خیر بھی اشکال نہیں ہے اگر اس حد تک ہم جانتے ہو کہ فاسق تھا، اضافی معنی میں، نسبت معنی میں اگر ہم لیں. وعلیکم السلام. مكيال المكارم الجزء الثاني صفحة 295 قال الإمام الصادق عليه السلام لنا مع الله حالات هو ونحن نحن، هو نحن ونحن هو، لا ظاهر ولها الباطن. ما هو الظاهر وما هو الباطن؟
یہ حدیث کتاب سے روایت مصباح الشریعہ مصباح الشریعہ. هذا الكتاب العلماء ذاكرين اس کتاب کی سربت هذا مال بعض الصوفية کی کتاب صوفیوں کی کتاب الإمام الصادق اصلا امام صادق سے نہیں، مصباح الشریعہ. مصباح الشریعہ ہے. هذا الكلام أصله اصل اس کی وہاں سے ہے، لا أصلا مو صحيح. یہ اصلا صحیح نہیں ہے حدیث. لا 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 الخدمة صلح یہ عقد ہے یہ عقد یہ بھی عقد ہے وہ بھی عقد ہے. یہ عقد ہے ہدیہ ایک عقد ہے اور صلح کا یہ چیزی به کسی ہدیہ کسی کو بغیر کسی اجرت کے دیتے، چی میگن هدیه رو بخشش بخش دیتا ہے کوئی چیز کسی کو. صلح صلح یعنی کہ عقد ہے، معاملہ ہے دونوں. ہدیہ بھی طرف ہے ایک کانٹریکٹ ہے، لیکن در صلح نه صلح میں نہیں الزامیه الزامی ہے، ہدیہ میں نہیں. و هبه اور ہبہ از 5 جا نمیتونه برگرده. 5 جگہوں پہ واپس نہیں رہ سکتے. اگر باقی عین چیزوں موجوده میتونه 5 جگہوں کے علاوہ اگر عین موجود تو لے سکتے. زوجین زوجین ایک دوسرے سے واپس نہیں سکتے، ارحام ایک دوسرے کو دے تو واپس نہیں لے که سکتے. به غیر ارحام داده اما قربتا الی الله غیر ارحام کو دیکھیں قربت قال ہے لله فلا رجعت. تو اس پہ رجت نہیں ہے. که اگه هبه معوضه باشه ہبہ معظہ ہو یعنی یعنی کہ اینو چیز بخشش تمہیں کنه مقابل یه چیزی که اون بخشش اس نے کچھ دیا اس کے عوض میں. پنجم هم داره. ایک پانچویں بھی ہے. نه نه نعم نه نہیں مثل مستدرک و اینا یہ نقل کردن مستدرک بعد اور خاصا دیگر جگہوں پہ بھی نقل ہو، شاید بعد قرائنی پیدا بشه شاید بر بعد صحت. میں کوئی اور قرائن پیدا ہو جائے کہ صحیح ثابت ہو. الا نہیں ہے. بله به قول رضا چرا بالنتیجه قرضہ احتمال داره احتمال ہے کہ کتاب علی ابن بابی کہ علی ابن باشه. کہ علی ابن بابی کی کتاب ہو. شلمغانی که نه لا خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا رأیه کہ رائی ہے. دیگر کتابوں میں اختلاف اما ہے. نه مصباح مصباح الشریعه الشریعہ دورتر ضعیفتر. ضعیف تر ہے یہ کتاب. بله بله اگه 2 سجده در یه رکعت اگر ایک رکعت میں 2 سجدے تکرار شد یا ترک شد تکرار ہو یا ترک ہو، سجده با هم 2 سجدے مل کر یعنی رکعت رکنه. 2 سجدے مل کر رکنا. اما اگر تو دو سجده از 2 رکعت 2 سجدے اگر یعنی 2 تا رکعت کا هر کرو، رکعت یه مثلا سجده ہر کرد، رکعت میں ایک سجدہ کیا نماز باطل تو نماز نیست. باطل نہیں ہے، فقط سجده مگر سهو بعد داره. میں اس کو سجدے یعنی سہو باید کریں. سجده منسیه رو انجام مثلا ایک بده، سجدے سجده فراموش شدہ سهو کو هم انجام بده. دے اور پھر سجدے سہو کرے. نماز همینه دیگه. نماز میں یہی دی. مثل اینکه یه نماز 3 رکعتی داریم، نماز 4 مثلا 3 رکعتی نماز ہے، 4 رکعتی نماز، 2 رکعت. ایناش تعبد یہ تعبدی ہے، جیسے خدا نے کہا ہے و 2 سجده. کیوں ایک رکوع 2 سجدے ہیں. خدا هرچی از معصومین جو معصومین سے ہم تک پہنچا ہے ہمیں وہی کرنا ہے. زمینه ها رسیده باشه ان مسائل میں اگر نه دیگه تعبد اگر حضرت نے دیگه. کچھ بتایا ہے تو ٹھیک، وہ اللہ تعبدی ہے. ببینید دیکھیں مجبور یعنی اگه مکره باشه هیچ فایده نداره. مجبور اگر صلح مکرہ درسته. ہے تو پھر صلح اما صحیح اگه نہیں. مضطر باشه مضطر ہو ایک الگ بحث یعنی ہے. از باب اینکه ببینید چاره ای تو پھر اس نیست، طرح دیکھیں کوئی اور چارہ اشکال نہیں، نداره. یہاں پہ اشکال نہیں ہے. عقد مضطر عقد ایقاع ایقاع مضطر صحیح ایقاع صحیح ہے، اما عقد مکره لیکن ایقاع عقد مکرہ باطله. اور یا ایقاع صحیح نیست. مکرہ باطل ہے. یعنی وقتی کسی را یعنی ایک وقت ہے اکراه کسی کو میکنن مجبور بر یک کرتے ہیں کسی کام عقد کے لیے، یک کسی چیزی، معاملے کے لیے. یه وقت نه
دختره فرض کنید 50 سالش شده 50 سال ہو گئے مثلا شوهر لڑکی ہے گیرش شوہر اس تک نیومده نہیں ہوا ہے حالا از باب ناچاری نا داره قبول قبول ہو میکنه این شوهر 70 80 ساله گیرش اومده این باطل نیست ناچاری میں بغیر کسی چارے کہ مثال کے طور پہ کوئی عقد اس کے لیے پیش ہو رہا ہے 70 سال کا کوئی در اکراه اس باطله کے لیے شادی ہو رہی در یہاں اضطرار پر اشکال باطل نیست اکراہ باطل ہے باید مجبوری هر باطل دوش نہیں تو حدیث رفع اومده رفع مصر الیه حالانکہ رفع ہر مصر دو کو علیه رفع چون کیا ہے شریعت اضطرار استرار میں رفع در اکراه رفع کرنا اکراہ منته اما رفع در اضطرار خلاف منته خلاف منت ظاهر حدیث ظاہر حدیث اینه که رفع در اضطرار کہ معناش استرار این میں است که رفع کا معنی یہ ہے رفع تکلیفیه نه رفع یہ وضعی حکم تکلیفی سے ختم کر دیا جائے گا اسے یعنی اس کے اوپر حکم نہیں باقی رہے سلام علیکم في كتاب المختصر صفحة 71 وبحار الأنوار الجزء 27 صفحة 22 قال أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه نحن الاسم المخزون المكنون نحن الأسماء الحسنى التي إذا سأل الله تعالى بها أجاب نحن الأسماء المكتوبة على العرش بأجلنا خلق الله تعالى عز وجل السماء والأرض والعرش والكرسي والجنة والنار. السؤال نحن الاسم المخزون المكنون شنو معناته؟ المخزون عند الله مخزون المكنون اللہ کے نزدیک یا مکنون اللہ يعني الذي لم يظهره الله لعامة الناس وہ جسے خدا نے دوسروں کے لیے ظاہر نہیں کیا عام کے لیے ظاہر نہیں کیا ہے نفس الشيء دونوں ایک ہی چیز لا ہے هذا ما یہ يخالف اشکال نہیں ہے اس میں ما کوئی خلقت سماء مبنية ولا أرضا جیسے مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا ولا شمس مضی ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا لمحبت الحولاء الخمسہ یہ جملہ اشکال نہیں اسی طرح یہ بھی ہے کہ حضرت کے طفیل میں سب کچھ في العبودية أنهم عباد لله ہر حال یہ بندے ہیں اللہ کے لیکن اللہ کو عزیز ہے الله سبحانه وتعالى رفع مقامهم لیکن اللہ كعبيد نے اپنے بندے ہونے کی حیثیت سے بہت اعلیٰ مقام ہے عطا کیا اور خالق وہ خود ہے ليش؟ ليش عندهم الاسم الأعظم لعله مع لعل ما لعل ہے ہو سکتا ہے الاسم الأعظم أو غيره أيضا دوسرے بھی اسامی ہیں خدا کے تو یہ بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی ہیں أي صلوات الله عليهم أجمعين شيء این مجاز نزدشونه این مثل زیدون عدلونه زیدون عدلون کی زید که عدالت نیست زید که عادله عدالت کے عادل ہے متعارف عربی متعارف ہے بله میبرن از شهری به شهر دیگری از حد مسافت خارج میشه در اونجا به هوش میان تا زمانی که در اونجا مستقر هست و ساکن هست حکم نمازش چیه؟ واقعش اینو تو عروه بحث ظاہراً بحث ہوئی ہے فقہا نے بھی اس کے اوپر نظریہ دی ہے سفر اختیار شرط نیست سفر میں اختیار شرط نہیں ہے سفر کرد جس نے بھی سفر کیا 8 8 فرسخ کا با شرائطش اپنے شرائط کے ساتھ یعنی پہلے سے 8 فرسخ کا یعنی ٹکڑے ٹکڑے بنا جائے یعنی کلن 8 فرسخ تو روزہ نہیں رکھے گا نماز پوری نہیں پڑھے نماز اپنی قصر پڑھے گا اس میں یہ شرط نہیں کہ سفر اختیار کے ساتھ ہو یا مجبوری میں چاہے سو رہا لے گئے ہو یا حکومت اس کو مجبور کر کے لے جائے تو گاڑی میں بٹھائے لے گئے نماز اگر پڑھو قصر ہو جائے گی نماز اس کی اور روزہ بھی نہیں رکھ ماہ رمضان میں کیونکہ اختیار شرط نہیں ہے سفر میں میگم اختیار شرط نہیں ہے بیهوش بوده بردن بیہوش تھا چلا گیا مجبور کر کے لے گئے گرفتار کر کے لے گئے سلا کے لے گئے فرق نہیں پڑتا شاید اجماع باشه اور شاید اجماع مخالف زرمنی کوئی نہیں گزرا ہے میدونم این نادره یہ نادر ہے یہ قول نادر ہے غالباً یہ نہیں غالباً یہ کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا کہ چاہے اختیاری گیا ہو چاہے مجبوری میں گیا ہو
بله نه نہیں، قاصد یعنی عالم، قاصد بلا یعنی شک. عالم یہاں پہ بلا شک. یعنی اگه کسی یه جایی رفت میدونه بیش از 10 روز یعنی میمونه کوئی ایک جگہ نمازش جائے گا تمومه یا شکسته. جانتا ہے کہ 10 دن گفتن رکوں گا، مراد از قاصد یعنی یعلم، یا علم کے معنی میں خاص لہذا 10 مقابلش دن رکوں گا، متردده اس کے مقابلے میں تا متردد ہے 1 ماه کہ ایک نمازش مہینے تک شکسته میخونه. شکستہ نماز پڑھے گا، تاکہ جب تک اس کو مردد ہے کہ آج جاؤں گا یا کل جاؤں. نه نه دو تا دو مسئله مسئلے است. ہیں، دو مسئلے ہیں. یکی این که نمیدونه یہ کوئی نہیں جانتا، بیهوش بوده یا مثلا خواب سو رہا بوده تھا یا یا بیہوش به زور بردن، یا طاقت اما کے به ساتھ لے گئے، اسے نتیجه مجبور کر کے لے اگه اونایی که یہ بردنش جو لوگ لے گئے قصد 8 فرسخ به بیشتر رو داشتن 8 فرسخ کا، تحقق این در خارج باشه. اگر اس کا تحقق یعنی ممکن ہے، مقابلش اونیه که تیکه تیکه قصد کرده، نه اونی که مقابل میں وہ ہے جس نے هوش ٹکڑے ٹکڑے میں نداشته حصہ کیا یا ہے، قصد کیا. بیدار نبوده، خواب اس کے بوده. مقابلے میں وہ نہیں ہے جو اونی سو که رہا تھا تیکه یا تیکه قصد بیہوش کرده، تھا. مثل قصه روایت قصر ابی ابی حبیره حبیرہ کا جو قصد ہے مثال کے طور که از پر، اینجا رفت که 2 فرسخی بره، بعد از 2 مثلا 2 فرسخ گیا، 3 فرسخ 3 دیگه میں رفت، گیا، بعد از 3 پھر 2 فرسخی فرسخ کم اور رفت. چلا گیا. مقابل اونه. اس اون کے اگه مقابلے 8 میں فرسخ هم اگر بره وہ 8 فرسخ بھی چلا نمازش جائے تو نماز شکسته نی. اس کی قصر نہیں ہوگی. بله. جی، یعنی از ادلش عدلے سے گواہی سے یہی سمجھ میں داره. قائل بھی ہے. من نمیدونم. اب تو میری نظر سے نہیں کوئی، اگر قائل کوئی ہے تو نادر ہے. همون زندانی هم اگه نمیدونه چقدر بخوان ببرنش، مثلا وہ نمیدونه کجا، کہاں لے جانا چاہ رہے ہو، کتنے دن کے لیے لے جانا. مثل که برداشت شده از ادله دلائل صحیح ہے، صرف نقل تا اونجا وہاں تک لے جانا ہی کا نقل تیکه تیکه، مقابل اس کے کہ ٹکڑے ٹکڑے میں کہیں کو لے جائیں، سفر کریں. یعنی اینجور ظاهرا شهرت مسلم. شہرت مسلمہ یہی ہے ظاہری طور. هم مثل قصه قصر علی حبیره. مثل قصر ابی ہرہ ہو جائے گا، وہ الگ بحث ہے. نه مشکله مشکل ہے کہ اس طرح حل کر سکیں اس کو. اگر اس کو بھی اسی طرح، یہ سخت ہے اس کو، یعنی اس کو دونوں کو برابر ہم نہیں کر سکتے. بله قاعده حدیث که اسلام یجوب ما قبله بله نسبت به کفار اونا هم مثل مسلمانان در اصل تکلیف مکلف هستند. بله بعد از اینکه اسلام رو قبول کردن، اسلام قبولت، این الاسلام یجوب تمام اون چیزی که در ذمهشون هست رو یجوب یا نه بعض دون بعض یجب ما قبله ما جو ہے ما دیگه موصولہ از ہے، مبهمات مبہمات میں سے ہے، اطلاق یا عموم داره. اطلاق همه عموم رو سب چیزوں کو شامل. اگر یه جایی مسلم باشه، یہاں مسلم ہو کہ یہاں پر نہیں ہو، عزل کیا ہو، نه نه نہیں وہ همه رو سب میگیره. کچھ کو حساب همه رو برابر میگیره. کر دے گا. یعنی غسل برش واجب بوده، غسل اس کے اوپر، همین غسل جنابت مثلا برش غسل واجب جنابت بوده، اس کے اوپر غسل اس سے نکرد. غسل نہیں کیا تھا. الان این جنوبه یا نه؟ اگر یہ مجرم ہے کہ نہیں، نہیں. مثلا به دلیل چی؟ کہ دلیل کسی دلیل اسلام، عمل معصومین عمل معصومین علیہ الصلوۃ ها. وقت یه جاهای والسلام، محل خلاف، جہاں پر اختلاف ہے. این کسایی که پیش پیغمبر جو پیغمبر کے پاس آئے، ایمان میوردن، ایمان لے کے آئے، پیغمبر به هیچ کدومشون نگفتن که اگه پیغمبر مرتکب قتل شدید باید دیه بدید، پیغمبر نہیں کہا قصاص کے یا مثلا دیے دی. مطرح ہے کتب فقہیہ میں موجود ہے. با اینکه یقینا یقیناً اس طرح کے 1 مسائل سال و نیم بعد از کہ پیغمبر کے فتح مکہ کے بعد حامل وفود در اون 1 سال، 1 سال ایک حامل وفود میں 1 سال، ہزار لوگ پیغمبر کے ہاتھ ایمان لے کر آئے. ورأیت الناس يدخلون دین افواجا، 100 200 ہزار لوگ آئے ایمان. تو ان میں یقیناً قاتل بھی تھے. پیغمبر نے کسی کو نہیں کہا کہ پلٹ کر یہ چیزیں ادا کرو یا دیت دیو یا قصاص.
همین عرض میکنم وہی عرض کر رہا ہوں. تو اسلام جو ماں قبل کی تمام چیز کو ختم کر دیتا ہے اسی پر عمل، یہ عام ہے، ہر چیز کو ختم کر دو. مبہمات موصولہ کا مطلب ہے کل، ماں موصولہ کا مطلب یہی ہے، تمام چیزوں کو حاصل. مگر یہ جایی مسلم ہو کہ یہاں پر نہیں ہے، یہ جای مسلمی نہیں، میں مسلم نہیں مانوں گا، اختلافی وسائل ایک آدھ جگہ پر ہوگی، لہذا کل کو ختم کر دے. این الان فرض کنید مثلا فرض کریں نجس خورده بوده، ابھی اس نے نجس کھایا تھا، نمیدونم شراب خورده مثلا العظم باللہ شراب پی، دهنشو باید آب بکشه، کہ جا کے اپنے اگه عین شراب الان رو لباش ہاں عین شراب اس کے لب پر ہو تو ہاں جائے جا کر اتفاق کرے، لیکن نہیں، اگر وہ نہیں ہے تو اب اس کے اوپر کچھ بھی الناس هم همین حق الناس بھی تصریح کردن، بعضی گفتن همه چی ساقط میشه. بعض اگر سب ساقط ہو جائے گا، حتی حق الناس، تو اینایی که اسلام آوردن کیونکہ جو اسلام لے کر یقینا کسایی بوده یقیناً حق الناس کی گردن پہ تھا، لیکن پیغمبر نے نہیں حکم، شوهر بودن، حق داشتن، ارحام بودن، ارحام تھے، اور کتک داده، سر کسی کو فحش داده، کسی کو برا کہا، چیز کسی کو کرده. ظلم کیا تھا، پیغمبر نے کسی کو نہیں کہا کہ پلٹ کر جائے. بله. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. والسين والياء والنون بالحاء والسين والياء والنون طهرت ثغري بنطق الحاء والسين طهرت ثغري بنطق الحاء والسين وصنت حنجرتي بالياء والنون وصنت حنجرتي بالياء والنون. الحاء حرف غرام نطقه قدر، الحاء حرف غرام نطقه قدر. اومد برای شما خواهرم میخواست بره حج، بهش فرمودید این 200 سالش خمس الان از اصفهان به من زنگ زده میگه برو با آقا بگو الان 18 سال قبل از که 200 تومن آقا فرمود الان هم 200 تومنه. بله ارزشش چقدر بوده الان وقت اومده با شوهرش گفت کرده، همش هم مریض، خرجش رو به سرش میده. الان چیکار باید بکنم؟ مصالحه بکنم، یعنی همون 200 تومن خیلی آره شوهرش فوت کرده، مریض حالم خرجش رو به سرش مصالحه بکنم. ينبوع حب موجه بدمي